اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر شخص نے جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کا غسل کیا جاتا ہے، اور غسل کے بعد اسے کفن دے کر اسے اپنے اصل مقام کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو میت کو جن پانی کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے اس حوالے سے آگاہ کروں گا۔ بعض افراد اس میں بہت سی غفلت برتتے ہیں اور پانی کو خراب کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر غسل جو ہے وہ میت کا صحیح نہیں ہوتا، اور غلط غسل کے ساتھ ہی اسے دفن کر دیا جاتا ہے اور یہ واجب جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو 3 پانی ہیں کہ جس سے میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آب سدر ہے، یعنی کہ بیری کے پتے کا پانی، اس کے بعد آب کافور ہے، اور اس کے بعد آب خالص ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آب سدر جو بیری کے پتوں کا پانی ہے اسے کس طریقے سے بنانا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے۔ بعض افراد اس پانی کو اتنا سبز کر دیتے ہیں کہ وہ مضاف ہو جاتا ہے۔ مضاف پانی خود پاک ہے لیکن کسی نجس چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اگر اس بیری کے پتے کے پانی کو اتنا سبز کر دیا جائے کہ اب اسے پانی نہ کہا جا سکے اور اسے کوئی اور رنگ دے دیا جائے اور اس کی شکل ہی تبدیل کر دی جائے تو وہ پھر پانی مضاف کہلائے گا، اور مضاف پانی کے ساتھ میت کو غسل دینا جو ہے وہ جائز نہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم آب سدر کو بناتے ہیں کہ اس کے بنانے کا جو طریقہ کار کیا ہے۔ ہم نے ایک کپڑے کے لیے بیری کے پتے لیے ہیں تھوڑے سے، اور ساتھ میں یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کسی بھی کپڑے کے اندر جو ہے وہ اسے بیری کے پتوں کو جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور اس کا جو رس ہے وہ نکال لیں۔ ہم نے ایک کاٹن کا کپڑا ہے تو اس کے اندر ہم نے اس بیری کے پتوں کو لیا، اور ساتھ میں یہ خیال رکھیے گا کہ جب آپ کسی کاٹن کے کپڑے میں بیری کے پتے لے رہے ہیں تو اگر اس کے اوپر مائع لگا ہوا ہے پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس مائع کو باہر نکال لیں۔ اگر آپ نے اسی کپڑے کو، مائع والے کپڑے کو پانی میں نچوڑنا شروع کر دیا تو پھر کیونکہ وہ مائع جو ہے وہ پانی کے اندر آ جائے گا اور پانی جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا، تو جس وجہ سے پھر وہ پانی صحیح نہیں ہوگا اور اس سے آپ غسل جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ تو اب میں نے آلریڈی جو ہے وہ پہلے سے اس کپڑے کو دھو لیا ہے اور اس کے اندر بیری کے تھوڑے سے پتے جو ہے وہ ڈال لیے ہیں۔ اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسے کس طریقے سے جو ہے وہ پانی کو وہ بنانا ہے۔ ہم نے اس پانی کو، یہ پہلا آب سدر کا پانی بنا رہے ہیں، ہم اسے جو ہے وہ اس طریقے سے ملیں گے، رگڑیں گے تاکہ اس کے اندر سے یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ سبزہ جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ اسے تھوڑا سا اندر جو ہے وہ آپ نچوڑ لیں گے، زیادہ نہیں، کہ صادق آ جائے کہ بیری کے پتوں کا پانی ہے وہ، بس اس سے زیادہ آپ نے اسے سبز نہیں کرنا۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں سے رس جو ہے وہ نکل رہا ہے، بس اس سے زیادہ آپ نے اسے جو ہے وہ سبز نہیں کرنا۔ آپ اس میں سے تھوڑا سا پتے جو ہے وہ آپ نکال کے آپ اس کے اندر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آب سدر جو پانی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ تو یہ ہے پہلا آب سدر کا پانی کہ جس سے میت کو پہلا غسل دیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم آب کافور کی طرف۔ آب کافور میں بھی ہم نے بہت چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بالخصوص کافور کہ اس کے بارے میں ہم نے یہ خیال رکھنا ہے
کہ اس کے اندر خوشبو ہونی چاہیے۔ اگر آب کافور کے اندر خوشبو نہیں ہے تو وہ کافور ٹھیک نہیں ہوگا، آپ اس کے ساتھ میت کو غسل نہیں دے سکتے۔ اب بعض اوقات دکان کے اوپر بازاروں میں کھلے کافور پڑے ہوئے ہوتے باکس میں بند ہیں، جب اسے باہر نکالتے ہیں تو ان کے اندر خوشبو نہیں ہوتی۔ اگر خوشبو نہیں ہے اور آپ وہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کافور ایسا ہونا چاہیے جو نرم ہو اور اس کے اندر خوشبو ہو، وہ آپ استعمال کریں۔ اب آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں اگر 10 لیٹر پانی ہے تو اس 10 لیٹر پانی کے اندر آپ 4 سے 6 گرام جو ہے وہ آب کافور جو ہے وہ ڈالیں۔ تو اب ہمارے پاس یہ پانی موجود ہے، تقریباً یہ 20 لیٹر پانی ہے، تو اب ہم اس کے اندر 8 سے جو ہے وہ 12 گرام جو ہے کافور اس کے اندر ڈالیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت نرم ہے، اسے ہاتھ سے ہی جو ہے وہ مل دیا گیا ہے، اتنا نرم ہے کہ یہ ہاتھ سے جو ہے وہ ملا جا رہا ہے۔ تو آپ اسے جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے، یہ تقریباً جو ہے وہ 8 سے 12 گرام کافور جو ہے وہ بن رہا ہے۔ ہم اسے پانی میں ملا دیں گے۔ یہ آب کافور کا پانی جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، آب سدر بھی اور آب کافور بھی۔ اب اس کے بعد تیسرا پانی جو ہے وہ آب خالص ہے۔ تو یہ 3 پانی ہیں کہ جس کے ساتھ میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ آپ ترتیب جو ہے وہ ملاحظہ کر لیں، پہلے آب سدر کے ساتھ غسل دینا ہے، اس کے بعد آب کافور کے ساتھ غسل دینا ہے، اور اس کے بعد آخر میں سب سے آخر میں آب خالص کے ساتھ غسل دینا ہے۔ تو نیت جو کریں گے آپ کہ آب سدر کے ساتھ غسل دیتا ہوں حاضر اس میت کو آب سدر کے ساتھ واجب قربتاً اللہ۔ اس کے بعد جب مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ آب کافور کے ساتھ دیں گے کہ غسل دیتا ہوں یا دیتی ہوں حاضر اس میت کو آب کافور کے ساتھ واجب قربتاً اللہ۔ جب آب کافور کا بھی غسل مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ آب خالص کے ساتھ جو ہے وہ دیں گے۔ اس وقت بھی آپ یہ نیت کریں گے کہ غسل دیتا ہوں یا دیتی ہوں آب خالص کے ساتھ واجب قربتاً اللہ۔ تو یہ 3 پانی آپ کے سامنے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔